نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 16 جنوری سن 2026 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو نوی بمبئی بیراپور دیگا کے اس جامع مسجد میں مسجد اہل حدیث میں دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے نجات کی راہ. نجات پانا، کسی چیز سے بچ جانا، یہ بڑی ایسی چیز جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہو، دکھوں کا سبب ہو، مصیبتوں کا سبب ہو، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اس جامع مسجد کے ذمہ داران کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ پھر اس مسجد میں موقع دیا. حالانکہ میری طبیعت بہت ناساز ہے اور کئی دنوں سے مسلسل کچھ پریشانیاں، مطلب اس ناحیے سے کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے سفر نہیں کیا 2 ہفتوں سے تقریباً. لیکن چونکہ بامبے آنا تھا اور یہاں ایک کانفرنس میں شریک ہونا تھا، اور اس مناسبت سے ہمارے انتہائی شفیق اور محترم معزز دوست بھائی حضرت مولانا عبدالعلی عبدالحق قاسمی سلفی رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے یہ خبر سنائی کہ آپ کو اسی مسجد کے ذمہ داران نے یاد کیا ہے، تو 1-2 دن پہلے آپ تشریف لائیں. میں نے کہا چلو میں آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی میں سوچا نہیں، اللہ اس کے رسول کی چند باتیں بھائیوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے ہمیں نجات عطا فرمائے گا اور ہر دکھ اور پریشانیوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو میں نے اسی مناسبت سے عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں نشیب و فراز، اونچ اور نیچ، کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے، اور ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مالک کا انتہائی طور پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ دولت جس کے حاسدین جب سے یہ دولت ملی ہے اس وقت سے لے کر آج تک
اور قیامت تک اس کے حاسدین موجود رہیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے حاسدوں سے بچ جائیں گے، اس دولت کے کو چوری کرنے والوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ سے وہ دولت چھیننے والوں سے آپ بچ جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا۔ بابا آدم سے لے کر آج تک ستیدہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ میری مراد اس دولت سے دولت اسلام ہے، اسلام کی وہ عظیم الشان دولت جو اے مسلمانوں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پوری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس دولت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں، اللہ کی قسم پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تم اس بات کا احسان نہ جتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے اوپر تم اس بات کا احسان نہ جتاؤ کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم دولت عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے انبیاء علیہ السلام اسی اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، اسی اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آخری نبی، ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی شیطان بذات خود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے مقابلہ آرائی کیا اس نے، اور حضرت بابا آدم کو بہلایا پھسلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحال اس کے بہلانے اور پھسلانے میں آ گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ نے فرمایا تو پھر یہ ہوا کہ شیطان کے کہنے پر تھوڑے سے پھسل گئے حضرت آدم علیہ السلام، تو اس نے جنت سے انہیں اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی جگہ جنت وہاں سے نکلوا دیا، اس کا مقصد حل ہو گیا۔ جنت ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ انسان کے دل پر اس کا کوئی اندازہ کوئی انسان لگا سکتا ہے۔ وہ جنت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس شیطان کی سازش میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اللہ نے انہیں زمین کے اوپر نازل اتار دیا، جنت سے نکال کر ان کو اس زمین کے اوپر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حسد کرنے والا کون تھا؟ شیطان لعین تھا، ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اللہ کی اس نعمت عظمیٰ اور اللہ کی اس رضا اور خوشنودی کا جو مظہر جنت الفردوس ہے، اس میں اللہ کے بندے نہ آئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے گرویدہ بنیں۔ شیطان وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی لوگ پیروی کریں، اس کے چگڑی چبڑی باتوں میں آئیں اور جو وہ کہے اس کو مانیں۔ اس طرح سے شیطان ازلی طور پر دشمن کبھی خود سامنے آیا، اور کبھی ابو لہب اور کبھی ابو جہل، کبھی عتبہ، کبھی شیبہ، کبھی نہ جانے کتنی شکلوں اور صورتوں میں انسانوں کے اوپر سوار ہو کر کے اس دین اسلام کا، اس دولت کو مٹانے کا، اس دولت کو چھیننے کا وہ سبب بننے کی اس نے کوشش کی۔ جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس وقت کا جو ماحول تھا، شیطان مکمل طریقے سے غالب ہو چکا تھا سب کے اوپر، اور چاروں طرف شرک اور کفر اور خرافات کی، بدعات کی جناب علی گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ روشنی کا کہیں، اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے دین اسلام کا اور اس دولت کا کہیں خال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ علامتیں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، خانہ کعبہ موجود تھا، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود تھیں، آب زمزم موجود تھا، مینا بھی تھا، عرفات بھی تھے، اور اسی طرح سے وہ تمام نشانیاں موجود تھیں، لیکن ان تمام نشانیوں کے اوپر شیطان غالب تھا اور شیطان اپنا کام کروا رہا تھا۔ یہ شیطان لعین کا ہمیشہ سے کارنامہ رہا ہے، اور آج بھی وہ کارنامے ہمارے درمیان بیٹھ کر کے وہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو دنیا کے اندر اس طرح کے حاسدین اور اس طرح سے حسد کرنے والے آپ سے، آپ کے دین اسلام سے
وہ دین اسلام جس کے اندر سمانتا ہے، وہ دین اسلام جس کے اندر مساوات ہے، وہ دین اسلام جس کے اندر توحید کی نعمت ہے، وہ دین اسلام جس میں اللہ کی اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت ہے، وہ اسلام جس میں اپنے اخلاق عظیمہ پیدا کرنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اسوہ موجود ہے، وہ دین اسلام جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نبی کے اشاروں پر اپنی گردنوں کو کٹانے والے، آپ کے اپنے اسلاف اور امہات المومنین صحابہ کرام کی ازواج مطہرات، ان کے کردار، ان کی سیرتیں موجود ہیں، وہ اسلام جو ہمیں ہمیشہ ہدایت اور ہمیشہ نجات اور ہمیشہ پاکیزگی اور طہارت کی دعوت دیتا ہے، وہ اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہم کتنے عظیم ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں اور ہمارا مقام اور رتبہ کیا ہے، یہ بات ہم کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کے اس ماحول میں، جس ماحول میں مسلمان پوری دنیا میں چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، حزن و ملال کا شکار ہے، غم و علم کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، قتل و خون، غارت گری، ایک سے ایک نئے فتنے روزانہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں اپنا اسٹیٹس سمجھنا ہے، ہمیں اپنی اوقات سمجھنی ہے، ہمیں اپنا مقام اور رتبہ سمجھنا ہے، تب ہم کوئی نہ کوئی معاملہ اپنے لیے ہم سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک بات آپ کو اور بتاؤں، کسی چیز کی خرابی کے لیے، کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو اچھی چیز اٹھا کر کے اور وہاں پہ بری چیز لا کر کے رکھ دی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت آپ مسلسل سن رہے ہیں، اب قرآن کی تلاوت کو ہٹا کر کے اس میں گانے آپ پلے کر دیں، موبائل وہی ہے، ساؤنڈ سب کچھ وہی ہے، انگلیوں نے ادھر سے ادھر حرکت کری اور جناب علی گانے سننے شروع کر دیا، تو ایک اچھی چیز کو ہٹا کر کے آپ نے بری چیز رکھ لی۔ ایک تو یہ ہوتی ہے اس چیز کو خراب کرنی، آدمی کی فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب علی یہ اچھی چیز کر رہا تھا بندہ اور اس نے قرآن بند کر کے گانا سننا شروع کر دیا، سمجھ میں آ جاتا ہے، بالکل سمجھ میں آ جائے۔ پانی کی بوتل ہے، آپ پانی پئیں، اسی کو شراب اسی کے بغل میں رکھ دیں، اگر آپ شراب پہچانتے ہیں اللہ نہ کرے تو آپ کہیں گے جناب یہ شراب کی بوتل ہے، اس نے پانی کی بوتل ہٹا کر کے شراب کی بوتل رکھ دی۔ ایک تو یہ ہوتی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو بڑی دقیق ہوتی ہے، بڑی باریک ہوتی ہے، جو سمجھنے کے لیے سمجھ نہیں آتی، وہ چیز ہوتی ہے یہی بوتل ہے، سیم پانی وہی ہے، اس میں ایک قطرہ زہر کا ملا دیا جائے یا ایک قطرہ پیشاب کا ملا دیا جائے، سمجھ رہے؟ چیز وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیبل بھی وہی ہے، لیکن اس کے اندر پیشاب ملا ہوا ہے، اس کے اندر ایک قطرہ زہر کا ملا ہوا ہے، دیکھنے والے نے دیکھا ہے، سمجھنے والا سمجھ رہا ہے۔ اس طرح سے وہ اچھی چیز کیا ہو جاتی ہے ملاوٹ کی وجہ سے، بولو خراب ہو جاتی ہے۔ تو خراب وہ بھی ہے جو بظاہر بالکل صاف ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز الٹ گئی ہے، اور خراب یہ بھی ہے جس کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، شیطان دونوں طرح کی حرکتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں اس چیز کو ہٹا کر اور دوسری چیز کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بھارت کے اندر ہے، 550 برس 600 برس سے ایک مسجد جس کے اندر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، سمجھو اس مثال کو، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسجد جو کسی بادشاہ نے بنوائی، جو اس کا کچھ بھی نام رہا ہو، دنیا اس مسجد کو اس بادشاہ کی طرف منسوب کر کے اس بادشاہ کے نام سے بابری مسجد کہنے لگی۔ زمانے دراز سے بھارت کی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا ستارے کی شکل میں وہ مسجد تھی، کچھ شیاطین کو یہ چمک اور یہ دمک اور یہ روشنی اچھی نہ لگی، برسہ برس سے سازشیں کر کے تالے لگوا کر، سیلا نیاش کروا کر، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مقدمے کروا کر، دھکڑبے کروا کر، سب کچھ کروا کر اس مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا، اور اس مسجد کی جگہ ایک خاص مکتب فکر، ایک خاص فرقے کے لیے جناب علی انہوں نے وہ اپنی عبادت گاہ وہاں کے اوپر بنوا دی۔ یعنی یہ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ختم کر دی اس کی نشانی ختم کر دی، اور نشان ختم کرنے کے بعد وہ اپنی عبادت گاہ انہوں نے بنوا دی۔ بہرحال اسی طرح سے یہ ایک ہوتی ہے کسی چیز کو ختم کرنے کی سازش۔ آج جیسے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں، کہیں کوئی مسجد کے اوپر بلڈوزر، کہیں کوئی کسی کے اوپر، سن رہے ہیں آپ دن بدن، تو یہ چیز سازش شیطان یہ کر رہا ہے مسلسل طریقے سے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو ہمارے درمیان بھی، یعنی اس کی جو جنگ ہے ہمارے ساتھ، اس کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی جو جنگ ہے ہمارے ساتھ، وہ چوطرفہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے،
चौतरफा हमारे ऊपर हमलावर है और इसको समझने की जरूरत है। इसको उलमा को भी समझने की जरूरत है, रहनुमाओं को भी, कायदों को भी, सबको समझने की जरूरत है। मैं अदना सा तालिब इल्म, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कोई कायद हूं, मैं कोई रहनुमा हूं, या मैं कोई आपका लीडर हूं। नहीं, मैं एक अदना सा खादिम हूं, अदना सा तालिब इल्म हूं। हमारी समझ में कुरान पढ़कर, हमारी समझ में नबी के फरमूलात पढ़ करके ये बात आती है कि हमें शैतान चारों तरफ से घेर कर हमें किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं हमें अल्लाह तबारक व तआला से दूर करने, अल्लाह की निशानियों को मिटाने, अल्लाह तबारक व तआला का मग़दूब अलैहिम या गुमराह बंदा बनाने में या अपनी राहों पे लाने में लगा हुआ है 24 घंटे। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। खैर वो अलग चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो गर्ज कहने का मतलब यह है कि हम चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में हैं, हम चारों तरफ से दुश्मन के दायरे में बंधे हुए हैं, हम चारों तरफ से। यानी मुसलमान क्यों हैं आप ऐसे? इसलिए कि आपको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। लेकिन अफसोस की बात यह भी है, अफसोस की बात यह भी है कि हम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मुसलमान हैं बेचारे, उनको समझ नहीं है। वो जिस इस्लाम को पकड़े हुए हैं वो इस्लाम नहीं है जो असली था। कसीर तादाद में शैतान ने उस इस्लाम के अंदर जो हकीकी इस्लाम था उसमें मिलावट कर दी और डबल स्टैंड उसका बना दिया। दो गला मुसलमान, यानी दो मिक्स कर दिया उसने। यानी इस्लाम मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया, चीज मौजूद हो, निशानी मौजूद हो, एक कतरा जहर का मिला दो, वो चीज की हकीक वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल इस्लाम है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत भी है, नजर आ रही, लेकिन अंदर से उसने कुछ ऐसे जहरीले मवाद डाल दिए हैं जिसकी वजह से हम जिस इस्लाम को दीन समझकर जनाब अली अमल कर रहे हैं और खुश हैं कि हमें इज्जत मिलेगी, रिफत मिलेगी, उलझनों से निजात मिलेगी, गमों से हमें निजात मिलेगी, हमें दोज़ख से निजात मिलेगी, हम जहन्नम से बच जाएंगे, हम अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएंगे, हम अल्लाह ताला के मार से बच जाएंगे, हम अल्लाह तबारक ताला के अज़ाब से बच जाएंगे। हम खुश हैं, हम खुश हैं। लेकिन ए मरीज, जिस दवा को तो इस्तेमाल कर रहा है वो दवा वर्जिलन नहीं बल्कि वो डुप्लीकेट है, असली नहीं है वो दवा। जिस इस्लाम पर आज एक बड़ी तादाद अमल कर रही है, मैं इस मिंबरे रसूल से ये बात बिल्कुल अलल ऐलान आप सबके सामने ये बात मैं कहता हूं और हर जगह मैं कहता हूं कि आज कसीर तादाद मुसलमानों की इस्लाम की असली शक्ल सूरत से नावाकिफ है। उसे नहीं पता असली इस्लाम क्या है, असली दीन का अल्लाह की कसम उसे पता नहीं। और अवाम तो अवाम है, मजदूर बेचारे मजदूर, अनपढ़ बेचारे अनपढ़, बल्कि मदारिस के अंदर, दारुल उलूमों के अंदर, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े रहनुमाओं, कायदों, जिन्हें आप कायद समझते हैं, टोपियां, पगड़ियां, अमामे, साफे, नमाज के घंटे लगाकर रब्बे काबा की कसम है वो बेचारे भी हकीकी और सच्चे दीन से नावाकिफ हैं। उन्हें निजात का वो फार्मूला पता ही नहीं है, या पता है लेकिन शैतान ने उन्हें गुमराह कर रखा। ये समझो मुसलमानों, और एक बात अच्छी तरह से जानो, ये बात अच्छी तरह जानो, कोई आपकी खबर में नहीं जाएगा, ना ही कोई शख्स आपको निजात दे सकता है, ना ही कोई शख्स आपको जहन्नम से बचा सकता है, ना ही कोई शख्स इस दुनिया के रंजो अलम से आपको रंजो अलम और मुसीबतों से आपको दूर कर सकता है। न कोई हुकूमत, न कोई जर, न कोई जमीन, न कोई जायदाद, न कोई दौलत, और न कोई मुल्ला, न कोई मौलवी, न कोई पीर, न कोई पगाड़ा, न कोई बैत, न कोई रिशाद, न कोई तौजी, और न ही कोई इस सूफियत, न कोई ब्रह्मनियत, और न यहूदियत, न नसरानियत, न लादीनियत, कोई भी आपको इस दुखों से निजात दे सकती। अगर आपको निजात चाहिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको फलाह चाहिए, अगर आपको असली इस्लाम चाहिए, असल दीन की, तो आपको खुद कमर कस के, मैं बताऊंगा, मेरा हक है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपका भी हक बनता है कि आप मेरी जुबान से जो बात सुन रहे हैं, ऐसे न जाने कितने डुप्लीकेट लोगों से आप बातें सुनते हैं, लेकिन मन्नो सलवा समझ करके हजम कर जाते हैं, या दुनिया की इस कश्मकश में आपको नजर नहीं आता
اور آپ یہ کہہ کر کے شیطان آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا، ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کہاں ان چکروں میں پڑو گے، اما باپ دادے جو کرتے آ رہے ہیں کرتے رہو جنت چلے آئیں۔ آپ نے اس کو ذلیل سمجھا، حقیر سمجھا، تو یاد رکھو کبھی عزت پا سکتے نہ دنیا میں پا سکتے ہو نہ آخرت میں پا سکتے ہو۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ 90% مسلمان ذلت اور رسوائی کے قعر مذلت میں، ذلت اور رسوائی کے غار میں اور جو ہے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ نہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، نہ اس کے سجدوں میں کوئی پاور اور کوئی طاقت ہے، نہ اس کی پیشانیوں میں وہ چمک ہے، نہ اس کی زبانوں میں وہ تاثیر ہے، نہ قرآن کی تلاوتوں میں اس کا کوئی اثر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس لیے یہ ایک پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ایک اپدیش میں دینا چاہتا ہوں، یہ ایک حقیقت سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی غفلت کو، آپ کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اس فقیر کی بات کو غیر اہم سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایسے بہت سارے مولوی ہیں ہوں گے، آپ اسے نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کی قسم، آپ خود کمر کس کے تحقیق کریں، آپ نجات کی راہ کو ڈھونڈیں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو کوئی مذہبی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے یہ، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رب نے اپنا حق، اپنا فریضہ اپنی بندوں کے اوپر پورا فرما دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہہ کر کہ اے دنیا کے لوگوں، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت اسلام کو مکمل پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بحیثیت دین میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، اس کو ڈھونڈیے۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا، لوگوں نے امت مسلمہ کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹا، جماعتوں میں بانٹا، شکم پروری کے لیے، اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے، اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مسجدیں بنائیں، مختلف تربیت گاہ بنائیں، مختلف مدارس اور ادارے قائم کیے انہوں نے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہوش کے داخل لو مسلمانوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اس بندے ناچیز کی یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ داداؤں کے دین جو سروں پر لے کر کفر اور الحاد اور بدعات اور شرکیات کو دین سمجھ کر، دین کو نہ جان کر، دین کو نہ پہچان کر آپ لوگوں کے بتائے ہوئے راہوں پر چلیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں اور اللہ کہہ دے یہ وہ دین تو نہیں جس دین کو دے کر ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی پیر کام آئے؟ بولو، کوئی بیعت، کوئی رسی، کوئی ڈوری، کوئی ہاتھ، کوئی کام آئے گا؟ بولو، کون بچائے گا اس کو؟ صاحب اللہ اکبر۔ میں یہ پیغام، یہ دعوت اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس آخرت کے لیے، جس کو سنوارنے، جس کو سجانے، جس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور آپ کو اندھا نہیں بنایا، آپ کو بہرا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے آپ کو ذہن، فکر، سوچ، سمجھ، شعور، احساس، ہر چیز عطا فرمایا۔ یہ دنیا جو آپ جس کے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، چند دن کی ہے، کب مر جاؤ کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو مسجدیں، یہ جو ممبر ہے، یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ میں کوئی رسم ادا کر رہا ہوں، یا یہاں کے جو خطبہ علماء ہیں یہ بیچارے یہاں آ کے ڈیوٹی کر رہے، نہیں، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ اس احساس کو اس احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کا ایک ممبر ہے۔ جو احساس آپ سے کھو چکا ہے، آپ حقیقت کی تلاش کرو۔ مسجدیں جگہ جگہ اسی لیے بنائی گئی ہیں جناب علی، تاکہ آپ اس میں قرآن کریم میں ڈھونڈو اپنی منزل کو، اپنے نجات کی راہ کو۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہر بیماری، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر ناکامی کا علاج اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا۔ یہی دو چیزیں اسلام ہیں،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور اسلام کو چھوڑ کر جو ہم نے اپنے نبی کو اسلام دے کر بھیجا، آپ وہاں کی بات کرو، وہاں بالکل 1400-1500 برس پہلے جاؤ، آپ آج کا مت سوچو۔ اگر آپ کو ورجنال چیز چاہیے نا، اصل چاہیے، تو آپ 1400 برس پہلے چلو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو نازل ہو رہا وہ دیکھو کہ کس طرح سے وہ اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، تو میدان کے میدان دشمنوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، وہ کس طرح سے کھجور چاٹ چاٹ کر، کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر کوفہ اور بصرہ کے گورنر بنا دیے گئے، کس طرح سے قیصر و کسریٰ کے تاج ان پھٹے پرانے کپڑوں لباسوں میں، جن کے کپڑوں سے بھی غربت کی وجہ پسینوں کی بدبو آتی تھی، جناب علی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ رتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ چلتے زمین پر تھے اور آسمان سے فرشتے ان سے مجابہ کر کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ آج تو ہمیں شیطان بھی کہیں منہ لپیٹ کے سویا ہوا نظر آ رہا ہے، مسکرا رہا ہے دور سے دیکھ کر، چل لگے رہو بیٹا، ہماری کام ہو رہا ہے، ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، منبروں پہ بھی، مسجدوں میں بھی، باہر بھی، بازاروں میں بھی، کہیں بھی ہمارا ہی کام ہو رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس نسخہ کیمیا کو ڈھونڈو، تلاش کرو جو ہر پریشانیوں کے لیے نجات ہے، جس کے اندر کامیابی ہے، جس کے اندر میں آپ کو ایک دو نسخے بتاتا ہوں، ایک دو نسخے میں بتاتا ہوں، پوری تو نہیں بتا سکتا، مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ محترم آپ رب کے قرآن کو پڑھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے، اس کے اندر آپ کے لیے نجات ہے۔ رب نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، میرے حبیب کی اطاعت کرو گے، میرے حبیب کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت منس سیدھا راستہ، جو آپ ہر نماز کے اندر صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہر رکعت میں، ہر فرض میں، ہر تہجد کی نماز ہو، صلاۃ اللیل ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، فرض ہو، نوافل ہو، واجبات، ہر جگہ بغیر سورہ فاتحہ کے تو آپ کی نماز ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ لیکن ہماری تو بس کیا میں بتاؤں، وہی مثال ہے کہ ایک شخص اپنی گئیا لیے بغل میں بیٹھا رو رہا تھا، اور ایک بوری بھر کے روٹی اس کے بغل میں رکھی ہوئی تھی، وہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری گائے مر رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کھانا چاہیے، اور اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ بھوکی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کسی بھوک کی شدت سے وہ مر جائے، تو اس کے اس انجام سے میں رو رہا ہوں، کہیں یہ مر نہ جائے۔ تو لوگوں نے کہا اور یہ جو بوری بغل میں رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں روٹیاں رکھی ہیں۔ کہا ظالم، تجھ جیسا بیوقوف اور احمق آدمی کون ہوگا کہ بغل میں بوری بھر کر روٹی رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے کہ کہیں گائے بھوک سے مر نہ جائے؟ ارے ظالم، بوری کا منہ کھول، روٹی گائے کو کھلا دے، گائے خود بخود زندہ رہے گی، بھوک کیسے لگے گی اس کو؟ بھوک؟ کہا نہیں، میری گائے مر جائے گی بھوک کی وجہ سے، میری گائے مر جائے گی۔ آپ اسے کیا کہیں گے ایسے بندے کو؟ بولو، عقل مند کہیں گے؟ آپ اسے ہوشیار کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے دنیا کا سائنس جاہل آدمی، انتہائی غبی اور انتہائی نندل آدمی ہے کہ سامنے سب کچھ موجود ہے، ان کے باوجود بھی رو رہا، کہہ رہا ہے کہ بھوک سے مر جائے۔ کیسے بھوک سے مرے گی؟ اگر یہ کھا لے گی تو بھوک سے نہیں مرے گی۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم بڑے ذلیل ہیں، دنیا ہمارے اوپر مشکلات پیدا کر رہی ہے، ہماری مسجدیں نشانوں پہ ہیں، ہمارے مدرسے نشانوں پہ ہیں، مولوی بھی چلاتا ہے، مؤذن بھی چلاتا ہے، عالم بھی چلاتا ہے، عوام بھی چلاتی، سب رو رہے ہیں، حکومت ظالم ہے، فلانی پارٹی ایسی ہے، فلانا پارٹی۔ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں، سب سے بڑے ظالم آپ ہیں، ہم ہیں، ہم سے بڑا ظالم کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہمیں رونا کیوں آتا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، منافقت ہے یہ کمینگی ہے ہماری۔ جی جناب علی، مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس،
لیکن ہم اسی بیوقوف اور اسی گنوار اسی چائل بندے کی طرح ٹچوے بہا رہے ہیں کہ ہماری گائے مر جائے گی جبکہ ہمارے پاس روٹی موجود ہے، ہمارے پاس رب کا قرآن موجود۔ رب نے قرآن کریم میں فارمولہ بتایا، سنو، ہر خطبہ جمعہ میں ہر مومن سے، ہر امام سے، ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت کریمہ ضرور سنتے ہو۔ اور افسوس کی بات ہے ہمارے بہت سارے مسجدوں سے یہ خطبہ مسنونہ بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتابوں میں کچھ لوگوں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں، زمانے دراز کی باتیں وہی مولوی کھڑا ہو کر کے پڑھ دیتا ہے، جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو نیچے تقریر کرتا ہے، خطبے سے پہلے نیچے کیا کرتا ہے؟ بولو، جس کو جو سب کی سمجھ آتی ہے اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سچی بات، وہ یہاں کھڑے ہو کے کرتا ہے تاکہ آپ حقائق کو سمجھ جائیں۔ شیطان اس طرح سے حاوی ہے، نسخے موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جو خطبے میں آپ سنتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرو مطلب کانپتے رہو، لرزتے رہو، یا کونے میں بیٹھ جاؤ، یا جنگل پکڑ رہو، یا بھی بچوں کو چھوڑ کر، دکان مکان چھوڑ کر، تسبیح اور مصلی بغل میں دبا کر جا رہے ہیں ہم کہاں؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ والوں کی جماعت میں نکل جاؤ۔ ڈرانے کا مطلب، تقوی کا مطلب کیا؟ یہ بڑی بڑی داڑھیاں بٹھانے، گھٹے بنانے، اور جا کے درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں کے اوپر جناب سجدے اور پھول اور پتے جو ہے، تقوی کا یہ مطلب ہے۔ 72 قسم کی انگوٹھیاں پہننا، کان میں پھلے، ناک میں پھلیاں، کان میں بالیاں، اور سادھو سنتوں گھیروے وہ پہن کر کے لوگوں کے اندر ناچ بھنگڑے کریں۔ تقوی کا یہ مطلب ہے کہ جھنڈیاں بنڈیاں لے کے روڈوں کے اوپر نکلے، اسلام کو رسوا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں بھی بنگلور سے آ رہا ہوں، کل یا پرسوں کی بات ہے، وہ قبر میں نے بتایا پچھلے بھر کی کسی تقریر میں، میری تقریر تھی، میں نے کہا وہ قبر جس کے اندر ایک راستہ تھا، گھر تھا چھوٹا سا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، اس قبر کے اندر سوراخ تھی، وہاں کتے بیٹھا کرتے تھے، کتیاں بیٹھتی تھی، بچے دیتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج وہاں پہ اتنی بڑی درگاہ، اور بدقسمتی سے بالکل میرے گھر کے پیچھے ہی ہے، ایک طرف چار مینار اور ایک طرف ہو۔ میں نے کہا اللہ نے بھی مجھے دونوں دیدار کروائے، دونوں سے ہمارا ناطہ رکھا ہے، ادھر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، ادھر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب کل نہیں پرسوں اس بابے کا عرس تھا یا اس کی شادی تھی، 3 دن تک ظالموں نے دھما چوکڑی مچائی، وہ قوالیاں، وہ گانے بجانے، وہ کھانے، چوک پورا جام، بتیاں، سب کچھ جگمگاہٹ ایسا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ ان کے اوپر قہر کیوں نہیں نازل ہو جاتا کہ اس طرح سے یہ اسلام کو متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر گانے بجانے ہو رہے ہیں، یہ اسلام۔ عزیزان محترم، ہرگز یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں، یہ لقوہ ہے، اور سب کو لقوے لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو۔ آج اسی لیے وہ لوگ جو ہمارے سامنے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہمیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے اپنے سامنے اپنے ہاتھ جوڑوا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ جوڑوا رہے ہیں۔ ہمارا فرض تھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اپنا کلمہ ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں اس لائق، ہم ہیں اس لائق۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے غیر اللہ کے نعرے اور پکار شروع کر دیے ہیں، غوث کے نام پر، خواجہ کے نام پر، علی کے نام پر، محمد کے نام پر، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب میں ایسا کھل کے بولوں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اشارے سے گزر جاؤں تو پھر عام طریقے سے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کھل کے بولوں تو پولیس اسٹیشن جاؤں اور آپ جا کے پرچی دکھائیں ہمارے بزرگوں کے خلاف معراج ربانی بدگستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانیت، شرم کرو، جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اللہ سے ڈرو، پرہیز کرو ان تمام ممنوع محرمات سے، شرکیات سے، بدعات سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ہے تقویٰ کا مطلب۔ ان تمام محرمات سے، منکرات سے، شرکیات سے، بدعات سے، حرام خوری سے، زناکاری سے، بدکاری سے، چغل خوری سے، اسلام کے خلاف دسیسہ کاری سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولو تو بھلی بات بولو، اچھی بات بولو۔ ومن یطع اللہ ورسول، بولو تو بھلی بات بولو۔ اللہ اس کے بدلے کیا ہوگا؟ جب سچی بات لوگوں کو بتاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے
ہوئے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی راہ نجات پر رہے گا اور وہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ فارمولہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جناب عالی سمجھو، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اس لیے میں یہ میسج، یہ پیغام آپ کے ذہن و دماغوں اور دلوں پر، اے دیگا کے مسلمان بھائیوں، اے اس مسجد کے مصلیوں، اے قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، اس فقیر کی یہ صدا ہے، یہ آوازہ ہے، اس کی پکار ہے، یہ اس کے دل کی آواز ہے، اس کو اپنے سینے میں بٹھاؤ، سمجھو کہ اصل دین کیا ہے۔ اصلی دین وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور جو اس میں نہیں ہے وہ دین ہو سکتا یہی پیغام۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دین کے اوپر اللہ تعالی ہم کو چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر راہ نجات پہ چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں جو انتقال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، اور جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہم سب کی گردنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کے اعزا قاری دوست احباب سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ بھارت کے اندر امن و سلامتی عطا فرما مولا، ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے اوپر ظلم و ستم اور ہمارے اوپر قہر کی بجلیاں اور ہمارے اوپر جتنی بھی ظلم و ستم کرنے والے ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما مولا۔ اے اللہ اپنی عبادت گاہوں کو اور اللہ ہماری جائز اموال کو، املاک کو، دکان اور مکان کو جو لوگ تلف کر رہے ہیں جو شیاطین، اے اللہ انہیں اندھا بنا دے مولا، لولا بنا دے مولا، ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں بہن بیٹیوں کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے طور پر اپنے اسلام کے اوپر اٹل فرما مولا۔ اے اللہ اس کے اوپر استقامت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں کو جھیلنے، برداشت کرنے اپنی راہ ہمیں توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت و قوت، بھائی چارگی اور ایک دوسرے سے رحمت و شفقت کرنے کی اللہ جذبے عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔